السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معزز ذمہ داران مرکز، علماء کرام، نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا ہی خاص فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو یہاں اکٹھا ہو کر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے، جس سے ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور علم کا یہ اضافہ میرے اور آپ کے عمل کے اضافے کا باعث بنے، اور علم و عمل کا یہ سنگم، یہ میل میری اور آپ کی ایمانی زندگی میں ترقی کا باعث بنے، اور ہم اور آپ کو قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے. حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا ایک سوال ہے کہ دین کے سمجھنے میں کون بہتر ہے. ہم یعنی آج کے اپنے دور کے علماء، ائمہ، فقہا، محدثین، مفکرین، دین کے نام پہ بولنے والے، گفتگو کرنے والے، لکھنے والے، جدید دور کے لوگ وہ زیادہ دین کو بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر صحابہ نے جو دین کو سمجھا تھا ان کی سمجھ دین کے سلسلے میں، ان کی سمجھ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ بہتر اور اچھی ہے، زیادہ صحیح بھی ہے. اس سوال کا حقیقت میں آج کے اس خطاب میں مجھے جواب دینا ہے. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ یہ سوال حقیقت میں ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک شبہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کی تفسیر میں، تشریح میں غلطی کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر رواج پایا ہوا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں سے خطاب کیا اور آپ نے لوگوں سے گواہی لی کہ میں نے دین مکمل پہنچا دیا ہے، اور صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا، خیر خواہی کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو آدمی حاضر ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ، اس لیے کہ جس آدمی تک بات پہنچائی جا رہی ہے ان میں سے بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ سننے والے سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے یا اس کو یاد رکھنے والے ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت حجۃ الوداع کی مناسبت سے آئی. یہی حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ذرا سے فرق کے ساتھ ایک دوسری حدیث اس میں بھی الفاظ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا
نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، پھر اس کے بعد اپنے بعد والوں تک پہنچایا، اس لیے کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بہت سے فقہ کے لینے والے اس فقہ کو ایسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو لینے والے سے زیادہ اس فقہ کے سمجھنے والے ہوں۔ اس حدیث کا بہت ہی سادہ سا مفہوم، سیدھا سا مفہوم جو کسی بھی عربی کی سمجھ میں آئے، جو کسی بھی عالم کی سمجھ میں آئے، جو کسی بھی طالب علم کی سمجھ میں آئے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی بات سن رہا ہو وہی آدمی پوری طریقے سے بات کو سمجھ رہا ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے علم و کمال کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، کتاب کا علم، احادیث کا علم، صحابہ کے آثار کا علم اور ایسی بنیادیں جن بنیادوں کی وجہ سے دین کی درستگی مربوط ہوتی ہے، ایسی بنیادیں مضبوط ہونے کی وجہ سے بسا اوقات سننے والے کے مقابلے میں جو آدمی جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے بات کو زیادہ اچھے انداز سے یاد رکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اس سے مسائل مستنبط کر سکتا ہے۔ حدیث کا سیدھا سا مفہوم یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ تک علم پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلائی کہ تم یہ بات اپنے بعد والے لوگوں تک بھی پہنچانا، اس لیے کہ تم میں سے بعض یا کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو میری بات کے پورے مفہوم کو اس انداز میں نہ سمجھ سکیں جیسے تم میں سے بعد میں آنے والے بعض لوگ سمجھ سکتے ہوں۔ اس حدیث کا سیدھا سا مفہوم اہل علم نے یہ لکھا ہے، کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جس وقت خطاب کر رہے تھے، آپ کے سامنے موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حجۃ الوداع میں دیکھا تھا، وہ آپ کو پہل دیکھ رہے تھے، پہلی بار آپ کو سن رہے تھے، نبی کی صحبت میں اس سے پہلے کبھی ان کو موقع نہیں ملا اور نہ ہی نبی کی صحبت میں وہ باقی رہنے والے تھے، حج کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے علاقوں لوٹ جانے والے تھے۔ سامعین صحابہ میں ایک تعداد ایسی بہت سی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو نبی کی بات پہلی بار سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، شاید ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ اس بات کے سمجھنے والا کوئی بعد میں رہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، کہی ہے کہ ایسی حقیقت ہم نے دیکھی کہ بعض صحابہ جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ نہیں تھے، ان کے مقابلے میں بعد میں آنے والے جو تابعین ہیں، بعض تابعین ان سے زیادہ بہتر واقع ہوئے دین کے بعض مسائل سمجھنے کے سلسلے میں۔ حدیث کا معنی کیا ہوا؟ مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ نبی سے بات سننے والے بعض وہ صحابہ جنہیں نبی کی شاگردی زیادہ نصیب نہیں ہوئی، یا جو نبی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا جنہوں نے، یا جو علم سے زیادہ تعلق نہ رکھ پائے بلکہ جہاد میں یا دوسرے خدمات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے رہے، انہوں نے حدیث سنی، اپنے بعد والے تابعین کو پہنچا دی، اور اس حدیث کو لینے والے تابعین گہرے علم والے تھے، کبار صحابہ کے شاگرد تھے، دین کا، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کے آثار کا، سلف کے اقوال کا گہرا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے اس صحابی سے روایت کردہ حدیث سے اتنے گہرے مسائل، اتنی گہری فہم، اتنی گہری سمجھ لی کہ جو سمجھ شاید ان بعض صحابہ کے پاس نہیں تھی جن صحابہ نے یہ حدیث دوسروں تک پہنچائی۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہے، حدیث کا سیدھا سا ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ صحابہ، پورے صحابہ، یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان، بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفکر، کوئی بھی فقیہ ایسی دین کی سمجھ پیش کر سکتا ہے جو سمجھ پورے صحابہ میں نہیں تھی، اور ایسی سمجھ جو صحابہ کی سمجھ سے اختلاف بھی رکھتی ہے، ایسی سمجھ جو صحابہ کی جماعت کا جو فہم ہے اس سے الگ ہے، اور وہ سمجھ
صحابہ کی سمجھ سے بہتر ہو سکتی ہے، اور جتنا وہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے، اتنا صحابہ نے نہیں سمجھا ہے. یہ مفہوم بعض لوگوں نے لیا اور اس مفہوم کو رواج دیتے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ حدیث نے مسئلہ یہ سمجھایا کہ تبلیغ کا کام جاری رکھو، باتیں دوسروں تک پہنچاؤ. بعض باتوں کی گہرائی تم نہیں سمجھ پاؤ گے، شاید بعد کے زمانے کے لوگ سمجھ پائیں گے. حالات، مناسبات، اور آپ جانتے ہیں بعض معاملات کے اندر، بعض جزئیات کے اندر حالات ایسے آتے ہیں. جیسے میں مثال دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی پیشن گوئیاں، آپ کی طرف سے کی گئی پیشن گوئیاں، صحابہ نے سنا بھی، ایک معنی سمجھا بھی، اس پر ایمان بھی لے آئے. لیکن جب اس پیشن گوئی کو واقع ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو دیکھنے والوں کو جتنا یقین، جتنا اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اتنا زیادہ معنی شاید سننے والوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو. آپ دیکھیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا، وَيْحُ عَمَّارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. عمار کا تو کیا برا انجام ہونے والا ہے، یعنی ان کے ساتھ کیا برا معاملہ ہونے والا ہے کہ ایک باغی جماعت ان کو قتل کر دے گی. ان کی زندگی کا خاتمہ قتل کی شکل میں ہوگا. صحابہ نے حدیث سنی، ان کو بس اتنا معلوم تھا کہ حضرت عمار قتل کیے جائیں گے. لیکن یہ واقعہ جب صحابہ کے زمانے کے اخیر میں، یا یوں کہیے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ صفین ہو رہی تھی، اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اس وقت اہل علم جو موجود تھے صحابہ میں سے بھی اور بعض تابعین میں سے بھی، انہوں نے اس حدیث کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک پیشن گوئی جو بعض صحابہ کے لیے صرف الفاظ تھی، بعد میں آنے والے بہت سارے صحابہ اور تابعین کے لیے یہ کھلی حقیقت بن کر سامنے آ گئی. تو جو سمجھ اس وقت ان کی ہے، بعض ان صحابہ کی نہیں تھی جنہوں نے نبی کے صرف بعض الفاظ سنے. یہ حدیث کا سیدھا سا مفہوم تھا، لیکن اس کو بدل دیا گیا. اور یہ معنی آج دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والے کسی بھی دور کا کوئی عالم، کوئی فقیہ دین کی کوئی ایسی تشریح کر سکتا ہے، دین کی کوئی اور ایسی تفسیر کر سکتا ہے جو تفسیر صحابہ کی تفسیر کے خلاف ہے. اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ حدیث میں نبی نے گارنٹی دی ہے کہ میری سمجھ ان کی سمجھ سے بہتر بھی ہے بلکہ صحیح بھی ہے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے. میرے بھائیوں، میں یہ بات مختصر الفاظ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں کہ بعض مسائل کے اندر کسی صحابی کے مقابلے میں کسی تابعی کی فہم، کسی تابعی کا علم زیادہ ہو، یہ ممکن ہے. کسی ایک مسئلے کے مخصوص مسئلے کے بارے میں کسی ایک صحابی کے مقابلے میں بعض تابعین کا علم زیادہ ہو، یہ ممکن ہے، اور حقیقت میں ہے بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے. لیکن صحابہ کی جماعت ایک جماعت کی حیثیت سے، اور بعد کے دور کے لوگ چاہے تابعین کی بات کریں، تبع تابعین کی بات کریں، یا ان کے بعد کے دور میں محدثین، فقہا یا علماء، ائمہ، جن کا آپ نام لیں، ان سب کی اگر بات کی جائے تو یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کی جماعت کا جو فہم ہے، صحابہ کے پاس جو معنی و مفہوم مسلم رہا ہے، اس سے اختلاف کرنا اور اس سے اختلاف کر کے یہ سمجھنا کہ میری سمجھ بہتر ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ گمراہی کی پہلی بنیاد ہے. میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو، میری بات یاد رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت 72 فرقے، پچھلی امت و 71 یہودی، 72 نصارہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اہل علم نے لکھا 73 سے مراد نمبر 73 نہیں ہے، 72 سے زیادہ مراد ہے، میری امت کئی گروہوں میں بٹے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی. اور اس پیشن گوئی کا مصداق اگر آپ پوری تاریخ اسلامیہ میں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فرقے وجود میں آئے تو کئی اسباب تھے. کچھ فرقے ایسے تھے جنہوں نے قرآن اور سنت کو بنیاد نہیں مانا، عقلی اصول اور عقلی فلسفے اور علم کلام کے مبادی اور اصول کو بنیاد بنائی، وہ گمراہ ہوئے، گمراہ فرقوں کے طور پہ وجود میں آئے. کچھ فرقے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے قرآن کو اصل مانا اور احادیث کو خبر آحاد کہہ کر ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا. خبر واحد کہہ کر چھوڑنے کے نتیجے میں، احادیث کو ٹھکرانے کے نتیجے میں وہ فرقے وجود میں آئے. لیکن میرے بھائیو، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھنا، امت کے اندر جو گروہ بندی آئی جسے نبی نے خود گمراہی قرار دیا، یہ اس گمراہی کا ایک اہم بنیاد یہ بھی تھی کہ قرآن اور سنت تو لیا،
لیکن سمجھ اپنی اپنی لینے کی کوشش کی, اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی. تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ سمجھ, یہ جو امت کے اندر انتشار اور اختلاف آیا ہے, یہ صرف قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے, قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی ہے, اور قرآن و سنت کو لینے کے بعد قرآن و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہ رکھ کر اپنی اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں بھی امت کے اندر گمراہ فرقے وجود میں آئے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس نقطے کی تفصیل میں لمبی چوڑی گفتگو کر سکوں, لیکن میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں, سمجھ کے اختلاف کی وجہ سے بھی, قرآن و سنت کی سمجھ میں اختلاف کی وجہ سے بھی امت کے اندر گمراہیاں وجود میں آئی ہیں اور امت کے اندر گروہ بندیاں وجود میں آئی ہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آدمی یہ کہہ کر کہ صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کر میری اپنی سمجھ بھی درست ہو سکتی ہے, اگر وہ آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے یا دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ میری سمجھ کی طرف آؤ, تو میرے بھائیو یاد رکھو یہ تجربہ امت میں پہلا نہیں ہے. اس سے پہلے ایسے بہت سے آئے چلے گئے, ان کے جانے کے بعد ان کی بدعتیں باقی رہ گئیں, ان کی گمراہیاں باقی رہ گئیں, لیکن منہج کے سلسلے میں یہ جو بنیادی غلطی ہے وہ غلطی ہی رہی, کبھی وہ حقیقت یا حق کی شکل اختیار نہ کر سکی. حاضرین گرامی, اس ساری گفتگو کے کہنے کے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے, پیغام کیا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں؟ ایک سادہ سا لفظ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو میرے بھائیو, قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ وحی ہے. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ بھی وحی ہے. یہ دونوں ہمیشہ رہیں گے, لیکن یاد رکھنا ان دونوں کے ساتھ دونوں کی سمجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو حاصل ہوئی تھی یہ بھی ہمیشہ رہے گی, ہر اس انسان کی نظر میں, ہر اس مسلمان کی نظر میں جو اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے. اور جو آدمی اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہے یا اپنے آپ کو دنیا میں بہت اونچا بنانا چاہے, وہ چاہے تو اپنے آپ کو کہے کہ میں صحابہ سے بہتر سمجھنے والا ہوں, میری سمجھ صحابہ سے بہتر ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے, لیکن دین کی سمجھ کے سلسلے میں وہ ایسی کوئی تفسیر پیش نہیں کر سکتا جس تفسیر پر پوری امت کا اتفاق ہو سکے. حاضرین گرامی, اس ساری گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو, دین کی سمجھ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہ ماضی میں کوئی ہوا ہے, نہ حال میں کوئی موجود ہے, نہ مستقبل میں کوئی ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, ایک جماعت کی حیثیت سے صحابہ کی سمجھ کا یہ بات یاد رکھنا کہ دین کی سمجھ کے سلسلے میں, قرآن کی آیت کا معنی متعین کرنے کے سلسلے میں, حدیث کا معنی متعین کرنے کے سلسلے میں صحابہ سے بہتر سمجھنے والا نہ پہلے کوئی آیا, نہ آج کوئی موجود ہے, اور نہ کوئی مستقبل میں آ سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی صحابہ سے بہتر سمجھ والا ہو؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیو, اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور جواب خود اپنی طرف سے دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کریں, ایسے بہت سے اسباب ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہماری سمجھ صحابہ کی سمجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی. ہم علم والے ہوں گے, ہم بڑی عقل والے ہوں گے, بڑی تحقیق ہمارے پاس ہوگی, یا زبانی جمع خرچی بہت کچھ ہوگا, دعوے بڑے لمبے ہوں گے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی کی سمجھ صحابہ کی سمجھ سے بہتر نہیں جا سکتی. کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ میں آپ کے سامنے نکات کی شکل میں پیش کرتا ہوں. دیکھو, ان بنیادوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا اور ہمیشہ یاد رکھنا, یہ بنیادیں آپ کو یاد دلائیں گی کہ کیوں صحابہ کی سمجھ کا پابند رہنا ضروری ہے, کیوں اپنے آپ کو صحابہ کی سمجھ سے جوڑے رکھنا ضروری ہے. دین کی تفسیر اور تشریح کے سلسلے میں, دین کی وضاحت کے سلسلے میں, دین کے سمجھنے کے سلسلے میں صحابہ کی سمجھ کو ہمیشہ مقدم اور آگے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھنا اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی تشریح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس پہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احادیث سنی ہیں, ان کے الفاظ کا معنی و مطلب سمجھا ہے, اور سمجھنے کے بعد
اس کو نافذ ہوتے عمل اس پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی تنفیذ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یوں سمجھیے کہ صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن اور سنت اگر قانون ہے, اگر شریعت ہے, تو اس قانون کے بنتے ہوئے وہ موجود رہے اور اس قانون کو نافذ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی وہ ہے جس نے قانون بناتے وقت مجلس میں حاضری دی ہے, قانون بنتے ہوئے دیکھا ہے, الفاظ کے معنی و مطلب کو اس نے قانون بنتے وقت سمجھا ہے, وہ آپ کے سامنے آ کے قانون کی تشریح کرے, اس کی تشریح زیادہ اچھی ہوگی, بہتر ہوگی, درست ہوگی, یا پھر وہ آدمی جو قانون کی ایک کتاب لے لے اور الفاظ پڑھ پڑھ کر اپنی سمجھ سے اس کا معنی بتلائے, کس کی سمجھ بہتر ہو سکتی ہے؟ سیدھا سا ایک مسئلہ ہے, وہ جس نے قانون کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, حدیث کی شرح ہوتے ہوئے دیکھی ہے, ان کی سمجھ کے مقابلے میں ایک بعد میں آنے والا قرآن کے کسی لفظ کو لے کر, حدیث کے کسی لفظ کو لے کر عربی زبان کے بنیاد پر اپنے طور پہ معنی و مطلب بتائے, ایک وہ جو صرف عربی زبان جانتا ہے اور عربی زبان بھی معاف کرنا پوری طرح نہیں جانتا, وہ بہتر ہو سکتا ہے, یا پھر وہ جو خود عرب ہیں قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, حدیث کی تشریح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کس کی سمجھ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان, کوئی بھی انصاف پسند انسان اس فرق کو واضح طور پہ محسوس کر سکتا ہے. پہلی وجہ کہ صحابہ کی سمجھ اس لیے بہتر ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے اور اس کی تشریح ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے, اور یہ وہ مقام ہے جو نبی کے صحابہ کے بعد کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. نبی کے صحابہ کے بعد کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا, تو نبی کے صحابہ سے بہتر بھی کسی اور کی سمجھ نہیں ہو سکتی. یہ پہلی بنیاد ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے کہ صحابہ کی سمجھ ہی کیوں بہتر ہے. دوسری بنیاد جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ بہتر ہے بعد میں آنے والے کسی بھی شخص یا کسی بھی جماعت کی سمجھ کے مقابلے میں, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. صحابہ نبی کے شاگرد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے دین کو لیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث کے صرف الفاظ نہیں لیے کہ الفاظ لیے اور یہ الفاظ بعد کے زمانے میں کسی تک پہنچا دیے, نہیں. صحابہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ الفاظ لیے, الفاظ لے کر پہنچا دیا, نہیں. صحابہ نے الفاظ بھی لیا, معنی و مطلب بھی لیا. نبی کی شاگردی میں انہوں نے دین کو پوری طریقے سے سمجھا ہے. کیا ثبوت ہے؟ متعدد روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن حبیب ابو عبد الرحمن تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کو ہم نے پایا ہے ان صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے اور اس کے بعد ان کا معنی و مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرتے, اور جب تک آیتیں سیکھنے کے بعد ان پہ عمل نہیں کر لیتے اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھا کرتے تھے. اس سے معلوم کیا؟ اور کہتے ہیں اس طرح ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل دونوں کی دونوں چیزیں لیں, اور علم اور عمل کے درمیان کی چیز ہی سمجھ ہے, علم اور عمل کے درمیان کا مرحلہ ہی سمجھ ہے. صحابہ نے یہ کہا ہم نے نبی سے علم بھی لیا ہے, عمل بھی لیا ہے, ان دونوں کے درمیان دین کی سمجھ کا مرحلہ آتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ صحابہ نبی کے شاگرد. اور اتنا ہی نہیں, بعض صحابہ کی یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی حدیث کے معنی و مطلب کے سمجھنے میں انہیں اشکال پیدا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا, براہ راست اللہ کے نبی سے اپنی سمجھ کو درست کیا. صحیح بخاری کی روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آدمی سحری میں کتنے وقت تک کھا سکتا ہے؟ سحری کا اختتامی وقت کیا ہے, آخری وقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت اتری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے خیط ابیض, جس کا سادہ ترجمہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے. یہ آیت کریمہ حضرت عدی بن حاتم نے پڑھی. کہتے ہیں خود ہی کہ میں نے کیا کیا, ایک عقال لیا, ایک رسی لی, رسی کا ٹکڑا لیا, ایک سفید تھا دوسرا سیاہ تھا, ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا. رات میں بار بار اٹھ کر اندھیرے میں دیکھتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کب ہوتا ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چل سکا, مجھے پتا نہیں چل سکا. مطلب یہ کہ وہ دونوں دھاگوں کا فرق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور دیکھا صبح طلوع بھی ہو گئی, میری سمجھ میں بات نہیں آئی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا.
اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا, سارا ماجرا سنایا, آیت اتری ہے, میں نے یہ تجربہ کیا, میری سمجھ میں بات نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا, کہا کہ وہ 2 دھاگوں سے مراد حقیقی دھاگے نہیں ہیں. جب سورج نکلنے سے پہلے دن طلوع ہونے کے آثار آتے ہیں تو رات کی تاریکی ایک لکیر کی شکل میں ہٹتی جاتی ہے, دن کا اجالا سفید لکیر کی شکل میں بڑھتا آتا ہے. وہ سفید اور سیاہ لکیریں جو جمع ہوتی ہیں, عربی زبان میں خیط کا معنی جو ہے نہ صرف یہ کہ رسی کا ہے بلکہ یہ خیط اس کو بھی کہا گیا ہے. کہا یہ 2 لکیریں مجھ سے مراد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی ان کو سمجھایا. بات کیا معلوم ہوئی؟ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھایا. اور وہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ صحابہ کی سمجھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نبی کی سمجھ ہے حقیقت میں. میرے بھائیو, اس مسئلے کو سمجھو. جب ہم صحابہ کی سمجھ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ نہ صرف یہ کہ صحابہ کی سمجھ ہے, ان میں سے بہت ساری باتیں نبی کی سمجھ ہیں جو صحابہ نے نبی سے لی ہیں. اور یہ جب بات سامنے آتی ہے تو ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کی سمجھ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کے شاگرد ہیں. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو, صحابہ سے بہتر کوئی شاگرد آج تک پیدا نہیں ہوا. صحابہ سے بہتر آج تک کوئی شاگرد پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ صحابہ کی نبی کی مجلس میں حاضری کے آداب اور طریقہ آپ دیکھ لیں. صحابہ نے کئی ایک روایتوں میں یہ الفاظ نقل کیے, کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا, دیکھا صحابہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. کیا مطلب؟ پوری طریقے سے یکسو, پوری طریقے سے انہی کی طرف توجہ. آپ جانتے ہیں پرندہ بدکنے والے جانوروں میں, جانداروں میں سب سے زیادہ بدکنے والا. سر ذرا سا بھی حرکت کرے پرندہ اڑ جاتا ہے. وہ اتنے زیادہ, یوں سمجھیے اس قدر منہمک, اس قدر ڈوبے ہوئے, اس قدر بت بنے سنتے تھے نبی کی بات, لگتا ایسے تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ سے بہتر شاگرد کوئی نہیں ہوا. اور اگر مان لیا جائے کہ بعد میں آنے والا کوئی عالم, کوئی فقیہ, کوئی محدث, کوئی مفکر صحابہ سے بہتر شاگرد ہو سکتا ہے, مان لے ذری دیر کے لیے, تو کم از کم اس سے تو اتفاق کرو گے نا کہ شاگرد کتنا ہی بہتر ہو, نبی سے بہتر استاذ تو اس کو نہیں مل سکتا. نبی سے بہتر استاذ تو اسے نہیں مل سکتا. اور جو نبی کے شاگرد ہوئے وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھیں گے یا آج کے زمانے کا کوئی عالم, کوئی فقیہ, کوئی خطیب, کوئی واعظ؟ کون دین کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ صحابہ کی سمجھ ہی بہتر ہے, اس لیے کہ وہ نبی کے شاگرد ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد سے بہتر دین کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے. تیسری وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ صحابہ کی جماعت ایک اکلوتی ایسی جماعت ہے جن کے باطن کی درستگی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صحابہ کی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جن کے باطن کی درستگی کی ضمانت اللہ نے دی ہے. آپ دیکھیں سورہ فتح میں اللہ نے کیا فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے یہ جملے بھی کہے, وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, ان صحابہ کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دو لفظ ہیں, ایک ہے رضامندی کا اعلان اور دوسری طرف اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو, ان کے اندرون کو, ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا جو فیصلہ دیا ہے یہ صرف ان کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں, ان کے ظاہر سے بڑھ کر ان کے باطن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. میرے بھائیو, باطن کی درستگی بدعتوں سے پاک ہو, گمراہی کے جذبات سے پاک ہو, کسی قسم کی عصبیت سے پاک ہو, کسی بھی قسم کے غلط جذبات سے, شہرت, ناموری, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے, بڑا دکھانے کے جذبات, ایسے جتنے باطل جذبات ہوتے ہیں صحابہ ایسے تمام باطل جذبات سے پاک ہیں. اور ان میں سے ہر ایک جذبہ
دین کی سمجھ کے سلسلے میں انسان پہ غلط اثر مرتب کرتا ہے. آدمی کے اندر شہرت طلبی ہو, دین کے سمجھنے میں وہ غلطی کر سکتا ہے. آدمی کو اپنے نفس کے بارے میں دھوکہ ہو جائے کہ میں بہت کچھ ہوں, دین کے سمجھنے کے سلسلے میں وہ دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے. آدمی اگر نفس پرست ہو, دنیا دار ہو, یہ دنیا پرستی اس کی دین کی سمجھ میں اسے خلل کا شکار کر سکتی ہے. آدمی کے اندر اگر کسی قسم کا یہ ہو کہ میں دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں, تو یہ دھوکہ اسے زیادہ سوچنے نہیں دیتا, بلکہ دماغ میں جو آ گئی اسی کو بہتر سمجھانے میں لگ جاتا ہے. صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے باطن کو میں جانتا ہوں, اور ان کے باطن کو جاننے کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے باطن کی درستگی کی جو ضمانت ہے, بعد کے زمانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کے طور پر کسی کے بارے میں نہیں دی, الا ہی کہ کوئی آدمی صحابہ ہی کے نقش قدم پر چلے, صحابہ ہی کے انداز پہ چلے, اللہ تعالیٰ نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے. معلوم کیا ہوا, صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے باطن کی درستگی کی اللہ نے ضمانت دی ہے, اور ایک وہ آدمی جس کے باطن کی ضمانت ہو, اور دوسرا وہ آدمی جس کے باطن کے سلسلے میں ایسی کوئی ضمانت نہ ہو. دونوں میں سمجھ کا اگر اختلاف ہو جائے, کس کی سمجھ بہتر ہوگی؟ کون زیادہ بہتر انداز سے سمجھے گا؟ کس کی سمجھ غلطیوں سے پاک ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے بھائیو, آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حکمی اس کا درجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا دل پایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. اس کا مطلب کیا ہوا بھائیو؟ میں نے جیسے کہا یہ اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا, اس کا حکم مرفوع حکمی کا ہے, یعنی مرفوعاً اس کا حکم نبی کے بعد کے درجے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس میں یہ بات کہی ہے کہ جس طرح نبی نبوت کے لیے انتخاب تھے, نبی کے بعد دین کی سمجھ اور دین کی صحیح تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. صحابہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. اس اثر سے یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے اچھے دل کوئی نہیں ہو سکتے, تو ان سے کی سمجھ سے زیادہ بہتر کسی اور کی سمجھ نہیں ہو سکتی. چوتھی وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے, میرے بھائیو, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک جملہ بڑا مشہور ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. اسلام ایک اگر زنجیر ہے تو یہ زنجیر ایک ایک حلقہ کر کے بکھرتی جائے گی, ٹوٹتی جائے گی اس وقت جب دین میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے. توحید کا نام فضیلت تو جانتے ہیں لیکن شرک کی تفصیل نہیں جانتے, سنت کی اہمیت تو جانتے ہیں لیکن بدعت کی تفصیل نہیں جانتے, حق کو جانتے ہیں لیکن باطل کی ان کو پہچان نہیں ہے, اسلام سے واقف ہیں, جاہلیت کو نہیں جانتے. تو دین ایک ایک کھڑا کر کے الگ ہوتا جائے گا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ جس نے جاہلیت کو بھی دیکھا ہے اور اسلام کو, وہ جس قدر اچھے انداز میں اسلام کو سمجھ سکتا ہے اس طرح وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا جس نے صرف اسلام کو سمجھا ہے. میرے بھائیو, میری اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس پہلو کو دیکھنا. تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کا زمانہ ابھی موجود ہی تھا کہ لوگوں نے, بعد کے زمانے کے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی. لیکن آپ کو کیا اس پہ تعجب نہیں ہوتا؟ بدعتیں جتنی آئیں لیکن کسی بدعت کے اندر کوئی صحابی شامل نہیں نظر آئے. بدعتیں وجود میں آئیں لیکن صحابہ بدعتوں میں شامل نظر نہیں آئے. یہ کیوں؟
یہ اسی بات کی گواہی ہے. جو اسلام کو جانتے ہیں وہ جاہلیت کو بھی جانتے ہیں. انہیں پتا ہے اسلام کیا ہے, جاہلیت کیا ہے. بدعت کو بدعت سمجھنے کی سکت اور اس کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کو دیکھنے کی وجہ سے ان صحابہ میں رکھی ہے, بعد کے دور کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ اس لیے بھی بہتر ہے کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کو دیکھا ہے, خیر و شر دونوں کی پہچان رکھتے ہیں. اور یہ وہ آدمی جو صرف شر کو نہ جان کر صرف خیر کو جان لے اور کہے میں سب جانتا ہوں, اس آدمی کا امکان ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہو. کیوں؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان نے جب بھی کسی باطل کو رواج دینا چاہا, حق کا لباس پہنا کر اس نے باطل کو رواج دیا. باطل کو رواج دینے کے لیے حق کا لباس اس نے ہمیشہ پہنایا ہے. اور جو آدمی باطل کو نہیں جانتا, صرف حق کو جانتا ہے, باطل جب اس کے سامنے حق کے لباس میں آئے گا, لباس دیکھ کر, شکل و صورت دیکھ کر, ظاہر دیکھ کر اسے حق سمجھ لے گا, اسے قبول کر لے گا. صحابہ ایسی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ نظر آتے ہیں, اس لیے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے. اس لیے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سے بہتر کسی اور کی سمجھ نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو, یہ چوتھی وجہ. پانچویں وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ یاد رکھو, آدمی کی سوچ اور آدمی کی سمجھ ماحول سے متاثر ضرور ہوتی ہے. جیسے ماحول میں آدمی پروان چڑھتا ہے, اس ماحول کا اثر انسان کے دل و دماغ پر, اس کی سوچ پر, اس کی سمجھ پہ اثر انداز ہوتا ہے. صحابہ کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے کہ یہ اس دور میں رہے جس دور میں صرف سنت ہی سنت تھی, بدعت نام کی کوئی گمراہی نہیں تھی. ان کے زمانے کے اختتام میں بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی, لیکن غلبہ بدعت کو حاصل نہیں ہوا صحابہ کے دور کے اندر. صحابہ کا دور خالص سنت کا دور تھا, ان کا ماحول سنت کا ماحول تھا. ایسے ماحول میں رہنے والے کی سمجھ اگر متاثر ہوگی, سنت ہی سے متاثر ہوگی, اس کی سوچ سنت والی ہوگی, وہ سنت کے مطابق ہی رہے گا. لیکن بعد کے زمانے میں جب بدعتیں رواج پا گئیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدعتوں کے رواج پانے کے باوجود آج ہر آدمی کی سمجھ بالکل درست ہوگی, اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. قوی امکان اس کا رہتا ہے کہ بدعتوں کے ماحول میں پلنے والا یہ انسان اپنی سوچ میں, اپنی سمجھ میں ان بدعتوں کے اثر سے متاثر ہو, ان بدعتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہو. کسی پر عقل پرستی کا فتنہ اثر انداز ہوا ہے, کسی پر انکار حدیث کا فتنہ اثر انداز ہوا ہے, کسی پر قرآن کی من چاہی تفسیر کرنے کا فتنہ. جیسے جیسا ماحول ملا ہے اس ماحول کے اثر سے اس کی سوچ متاثر ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کی سمجھ اس قسم کے امکانات اور غلطیوں سے محفوظ ہے, اس لیے کہ وہ سنت اور سنت کے غلبے کا ماحول ہے. آدمی اپنے زمانے, اپنے حالات سے اثر ضرور قبول کرتا ہے. اور جب صحابہ کے زمانے کے بعد بدعتوں کا دور آ گیا تو ہر آدمی کی سمجھ کے سلسلے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہو, اس کی سوچ غلط کر رہی ہو, اس کے دماغ کے اندر بدعت کا کوئی نہ کوئی اثر ہو, یہ ممکن ہے. لیکن صحابہ ان تمام قسم کے امکانات سے خالی ہیں, اس لیے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے. حاضرین گرامی, صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ دین کے حق میں خیر خواہی, دین کے حق میں خیر خواہی کے باب میں صحابہ جتنے زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں, صحابہ جتنے زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں, خیر خواہی کے اس درجے کو کوئی آدمی بعد کے زمانے میں نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں اس دور میں دی ہیں جہاں ایک سچا خیر خواہی دین کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا. آج کے دور میں بھی آپ اور میں خیر خواہ ہوں گے, لیکن ہماری خیر خواہی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی جو درجہ صحابہ کی خیر خواہی کا تھا. آپ دیکھو نبی نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی, کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر, موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے, کہا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے, صحابہ میں سے کسی نے اگر 1 مد بلکہ آدھا مد اناج صدقہ کیا ہو, تمہارا ایک احد پہاڑ برابر سونا ان کے ایک اناج کی مٹھی کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی خیر خواہی کا جو جذبہ ان کے اندر تھا وہ جذبہ کسی اور کے اندر بعد میں پیدا ہو یہ ممکن نہیں. وہ ایک مثال تھے صحابہ اپنے زمانے میں. میرے بھائیو, میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اکثر لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ اس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے, اس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے, اس سے اتنے لوگوں کو ہدایت ملی, اتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی,
لیکن کیا یہ بات مان سکتے ہو کہ وہ اپنی خدمات کی وجہ سے دین کے حق میں صحابہ سے بڑا خیر خواہ ہو جائے؟ دین کے حق میں اس کی خدمات صحابہ سے اونچی ہو جائیں؟ دین کے حق میں اس کی قربانیاں صحابہ کی قربانیوں سے اوپر ہو جائیں؟ اور اگر ایسا دماغ میں آتا ہے، یہ حدیث یاد کر لینا، احد پہاڑ برابر سونا صحابہ کی ایک مٹھی اناج کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ بات حق ہے کہ دین کے سلسلے میں ان کی خیر خواہی مسلم ہے، بعد میں آنے والے کی خیر خواہی میں امکان ہے کہ اس پر عصبیت غالب آ گئی ہو، اس پر یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی عقل کا جو ہے غرہ دھوکہ اسے آگے لاحق ہو گیا ہو، وہ دھوکے میں مبتلا ہو، اس پر یہ بھی امکان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی شکست ماننا نہیں چاہتا ہو۔ ایسے بہت سارے امکانات انسان کے اندر باقی رہتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ بعد کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کی سمجھ کیوں معتبر ہے، کیوں ہم سے زیادہ بہتر ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یاد رکھو، ایک ہی جماعت ایسی ہے، ایک ہی سمجھ ایسی ہے کہ جس سمجھ کو لینے پر دین کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف نہیں ہوگا، دین کی ایک ہی شکل ساری امت کے سامنے رہے گی، ہر دور میں ایک ہی شکل رہے گی، وہ ہے صحابہ کی جماعت۔ اگر صحابہ کی جماعت کی سمجھ کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے کہا بعد کے زمانے میں تشریح کرو، میں کہوں گا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے، آپ کہیں گے آپ جو سمجھ رہے وہ زیادہ صحیح ہے، اب دو ہی کیا، 10 ہو تو 10 کہیں گے، 100 ہو تو 100 کہیں گے، جتنے ممبر اتنی آوازیں اٹھیں گی، امت کے اندر انتشار ہی انتشار ہوتا جائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ دین کی کوئی ایک ایسی واضح شکل ہم نہیں پیش کر پائیں گے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم سب اس پر متفق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل مجھے کچھ سجاتی ہے، آپ کی عقل آپ کو کچھ سجاتی ہے، کسی اور کی عقل کچھ سجاتی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اور میرے بھائیو یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے بالکل اسی طرح جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں، کس بات سے؟ ایمان لانے سے منہ موڑتے ہیں یا تمہاری طرح ایمان لانے سے منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ اختلاف میں پڑ رہے ہیں، وہ لوگ اختلاف میں پڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج اتحاد امت کی اگر بات ہوتی ہے یا کسی بھی موضوع پہ بات ہوتی ہے تو اس نقطے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کی سمجھ ہم سے بہتر اس لیے بھی ہے کہ ایک اکلوتی سمجھ ایسی ہے جس پر پوری امت متفق ہو سکتی ہے، اور صحابہ کی سمجھ میں اختلاف نہیں۔ دین کے وہ بنیادی مسائل جن کو عقائد ایمانیات کہتے ہیں، اس میں اختلاف صحابہ کے درمیان آپ کو نہیں ملے گا، جیسے بعد کے زمانے میں آج بنیادی مسائل ہی میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے نبی کو مختار کل مانو تبھی تم مسلمان ہو، اور دوسرا یہ کہتا ہے نبی کو مختار کل مانو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ ایسے اختلافات بعد کے زمانے میں ہیں، صحابہ کے زمانے میں ایسا اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور ان سب سے بڑھ کر صحابہ کی سمجھ اس لیے بھی ہم سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سمجھ کی پیروی کرنے کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب تک جتنے نکات میں نے بیان کی ان میں سے کوئی وجہ نہ بھی ہوتی، صرف ایک نکتہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے، اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کی سمجھ پر کا پابند ہونے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ ہم اپنی دین کی سمجھ اور تشریح کے سلسلے میں صحابہ کی سمجھ کے پابند رہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ نے بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی۔ یہ خود ایک مستقل موضوع کہ قرآن میں وہ کتنے دلائل ہیں جو صحابہ کی سمجھ کو حجت قرار دیتے ہیں، احادیث میں وہ کتنی احادیث ہیں جو صحابہ کی سمجھ کو حجت قرار دیتے ہیں، یہ خود ایک طویل موضوع ہے۔ لیکن میں بطور نمونہ مثال کے طور پر 2-4 صرف مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے تو وہی آیت پیش کروں، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ کون؟ ذکر اہل کتاب کا چل رہا۔ آیت سے پہلے سورہ بقرہ میں اہل کتاب کا تذکرہ، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل اسی طریقے پر، اسی جیسی بات پہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ صحابہ کا طریقہ ہدایت ہے، ساتھ صحابہ ہدایت یافتہ طریقے پہ ہیں، صرف اتنی بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ کہا گیا صحابہ کے طریقے پر اگر ایمان لاؤ تو تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کی وہ ضمانت بھی ہے۔
فقد اہتدوا، اگر ان جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ بات قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی سورہ توبہ میں کہا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سابقین اولین جو مہاجرین و انصار میں سے تھے اور جو ان کے بعد آئے، ان کے نقش قدم پر چلے. کون؟ اہل علم نے لکھا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے مسلمان اس سے مراد ہیں. یہ بعض مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک آنے والے وہ سبھی مسلمان جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی. قرآن مجید میں 4 مقامات اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. کیوں کہا؟ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی پر ہو، غلطی پر ہو، ان کی سمجھ ادھوری ہو، ناقص ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بغیر استحقاق کے، بغیر حقداری کے ان کو دے دے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گواہی دی، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ وہ گواہی عین واقعے کے مطابق ہے. صحابہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، کھرے اترتے ہیں جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دی ہے. اور میرے بھائیو، احادیث کی اگر ہم بات کریں، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت کو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو تم لازم پکڑے رہو. یہ بات صحابہ کے منہج کی درستگی کی ضمانت ہے. اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی کہ امت 73 فرقوں سے زیادہ بٹے گی، ایک صرف ہدایت پر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ کی جماعت ہی وہ حق پر رہنے والی جماعت ہے. تاریخ یقین مانے آیات اور احادیث بے شمار ہیں. میں نے بطور نمونہ یہ بات رکھی ہے. جو نقطہ میں نے کہا آخری وہ یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سمجھ کا پابند رہنے اور صحابہ کی سمجھ کو معیار ماننے کا حکم ہم اور آپ کو دیا ہے. یہ میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کے منہج کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور آخری ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. میرے بھائیوں، مجھے ذرا بتاؤ، جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں نئے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو چکی ہے، نئے نئے ترقیاں، نئی نئی اکتشافات، ایجادات ہو گئی، بڑی بڑی تحقیقات آ گئی ہیں، اس اعتبار سے سوچ کو اور اس کو سمجھ کو بدلنا چاہیے. مجھے بتاؤ جسے ہم دین کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جسے دین کہتے ہیں وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، حلال و حرام کے اصول و ضابطے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور آداب کی تعلیمات ہیں. دین اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ معاملات کے آداب میں اپنے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملات سے لے کر سیاسی معاملات تک سب داخل. ہمارا دین بس یہی چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں عقائد ہیں. آپ بتاؤ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ عقائد کی تشریح و تفسیر صحابہ کے زمانے میں ایک تھی، نئے زمانے میں نئی تفسیر ہو جائے گی؟ عقیدے بدلتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے عقیدہ بدلتا رہتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ عقیدہ نہیں بدل سکتا، عقیدہ نہیں بدل سکتا. دوسرے نمبر پہ عبادات لے لو. آپ بتاؤ کیا عبادت کا طریقہ پرانے زمانے میں صحابہ کے لیے الگ تھا، آج ہمارے لیے الگ ہے؟ نئے زمانے میں ہمیں نئی تفسیر کر کے نماز کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے؟ نہیں، عبادات نہیں بدل سکتی. حلال و حرام کے جو پیمانے ہیں، کیا جو چیز پہلے حلال تھی آج حرام، جو آج حرام تھی وہ حلال ہو گئی؟ وہ پچھلی شریعتوں میں ہوتا تھا، آخری ترمیم جو ہوئی نبی کی شریعت کے ذریعے کر دی گئی. اب اس کے بعد جو چیز حرام ہے اس کا حکم حرام باقی رہے گا. حالات کے اعتبار سے کسی مجبور انسان کے لیے وقتی طور پہ چھوٹ مل سکتی ہے، اس کا تذکرہ بھی خود سنت کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. حلال و حرام کے اصول نہیں بدل سکتے. معاملات جو لوگوں کے پاس ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عدل و انصاف شریعت میں پہلے مطلوب تھا، آج عدل و انصاف کرنے کا حکم نہیں؟ ظلم پہلے حرام تھا، آج ظلم جو ہے حلال ہو گیا. آپ کیا کہنا چاہتے؟ دین کے نام پہ آخر نئی چیز کیا لانا چاہتے ہیں؟ کیوں نئی سمجھ کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نئی تفسیر کی بات کرتے ہیں؟ نئی سمجھ، نئی تفسیر کا اگر اتنا ہی ہے، پہلے یہ تو بتاؤ دین کا وہ کون سا باب ہے جو نئی تفسیر اور نئی تشریح کا تقاضا کرتا ہے؟ آپ یاد رکھیں صرف 2 پہلو ایسے ہیں جہاں نئی تحقیقات سے ہم اور آپ کو جو ہے مدد مل سکتی. ایک باب یہ کہ نئے نئے مسائل، جو مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے،
جیسے مثال کے طور پہ خون بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے یا اپنے اعضا ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ شکل اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی. ایک آدمی ایسے مسائل کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح موقف کیا ہونا چاہیے اس پہ غور و فکر کر سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ میدان ہے غور و فکر کا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے ثابت شدہ جو حقائق پہلے سے ہیں نئی تحقیقات سے اس پر ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہم پہلے بھی ایمان رکھتے تھے کہ سورج پابند ہے، طے شدہ نظام سے ہی چلتا ہے. آج سائنس نے بتا دیا سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں ہوتا، برابر بالکل ٹھیک وقت پر وہ طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو بات پہلے سے جانتے تھے جدید تحقیقات نے مزید اس پر ایمان بڑھا دیا ہمارا. بس اتنا ہو سکتا ہے. یہ نہ ہو کر آپ نئی سمجھ کے نام پر دین کی کون سی نئی تشریح لانا چاہتے ہیں، دین کے کون سے حصے کو لانا چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سمجھ صحابہ سے بہتر ہو سکتی. آخر پہلے بتاؤ تو صحیح کہ دین کے کس مسئلے کو بدلنا چاہتے ہو. میرے بھائیو، بات بہت لمبی ہوئی، مختصر پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو صحابہ کے منہج کی پابندی اختلاف کے زمانے میں زیادہ ضروری، انتشار کے زمانے میں زیادہ ضروری. لوگوں کی سمجھ کا اختلاف جب ہو اس زمانے میں گمراہی سے بچنے کی سب سے بڑی ضمانت صحابہ کی سمجھ کی پابندی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو صحابہ کی جو سمجھ ہے اس کی اہمیت کو جاننے اور اس معاشرے کے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات ہم نے کہی سنی ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.